دوستو، ایک اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو درخواستیں دو دی ہوئی ہیں مختار کار کو، ان میں سے ایک درخواست کے لیے کل ان سے ہم ملاقات کریں گے کہ ہمیں ایک سروے نمبر دلوا دیں۔ 18 سروے نمبرز میں سے ایک سروے نمبر جس پہ ابھی کوئی کیس داخل نہیں ہے وہ ہمیں دلوا دیں، اور اس کے اندر پھر یہ ناپ بھی کر کے دے دیں ہمیں کہ کتنی اس کی میئرمنٹ ہے، تاکہ ہم اس کو اندر اپنی باؤنڈریز بھی لگا سکیں۔ تو اس کے لیے کل ہم کوشش کریں گے کہ مختار کار سے ملاقات ہوگی، کیونکہ مختار کار تو صرف پبلک سے 2 دن تو گورنمنٹ کی چھٹی کہلاتی ہے، اور باقی دن بھی جو ہے نا بغیر اپائنمنٹ کے نہیں ملتا ہے، اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس لیے کل ہماری ملاقات ان کے ساتھ ہوگی۔ اور دوسری جو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کورٹ کے معرفت جو پیٹرول پمپ کی NOC کا معاملہ ہے جھوٹی ہے، تو اس کے جو اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں کل ہم وہ منگوائیں گے۔ یہ 2-3 دنوں میں اس کا وہ نکالیں گے اور وہ ڈاکیومنٹس منگوائیں گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار تینوں نے لکھ کے دیا ہے ہائی کورٹ میں بھی کہ یہ جو پیٹرول پمپ جو ایئرپورٹ روڈ پہ ہے اس کی NOC ٹوٹلی جعلی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں جیسے لاڑکانہ ہے، ان علاقوں میں جعلی کاغذ بنانا کوئی قصور نہیں سمجھتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک آرٹ ہے، حالانکہ یہ کرمنل کیسز بنتے ہیں اس پہ، لیکن یہاں پہ نہیں بنتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے باقی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ جھوٹے سندھ کے اندر جھوٹے ڈومیسائل بن گئے، اب اس کی کتنی بھی انکوائری کرائیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر جو ریونیو کے بندے ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں، اس کے اندر جو آفیسرس ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں، اور ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ اس لیے ہر جو سندھ کے اندر خاص کر کے لاڑکانہ اور اس کے ارد گرد میں جتنے بھی جعلی کاغذ بنتے ہیں، یہ لوگ سارا خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ان جعلی کاغذوں سے اتنی انکم ہوتی ہے جس کا لوگ یہاں پہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ جعلی کاغذات جو بنتے ہیں ان کا فارن کنٹریز یا انگریزوں کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو جعلی چیزیں بنتی ہیں اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ملک میں بدنامیاں ہوتی ہیں کہ اس کنٹری میں جعلی کاغذات بنتے ہیں، اور اسی جعلی کاغذات بننے سے پھر یہ ہے کہ وہ جا کر لوگوں کو زمینوں پہ گھروں پہ جا کر قبضہ کرتا ہے۔ جب تک گورنمنٹ خود نہیں اس کا ایکشن لے گی، ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، تب تک یہ جعلی کاغذات بنتے رہیں گے اور بنتے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو شریف بندے ہوتے ہیں وہ بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ میرے جو ہے نا جعلی کاغذ بن گئے ہیں،
تو ابھی میرا کیا بنے گا؟ اور یہاں حد ہے کہ کبھی کبھی تو یہ جعلی کاغذات تو کیا، کبھی کبھی یہ اوریجنل کاغذات بھی گم کر دیتے ہیں. جس طرح میں نے اپنے جگہ کا جو بندر روڈ پہ ہے اس کا ہم نے نقشہ پاس کروایا، لیکن کیونکہ وہ نقشہ میونسپالٹی نے پاس کروایا، اور اس کے بعد یہی نقشہ انہوں نے منگوایا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں نے، کیونکہ ہمیں ابھی وہ ملا ہے کہ یہ ہم کام کریں گے ان نقشوں کے اوپر. تو وہاں سے میرا نقشہ انہوں نے جان بوجھ کے گم کیا ہے، اور گم کرنے کے بعد، چھپانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ بنوائیں اور دوبارہ فیس دیں. یہ کیا چکر ہے؟ بجائے یہ کہ اپریشیٹ کریں کہ آپ نے اسی دور میں نقشہ بنایا، اور جب لوگ نہیں بناتے تھے ہم نے خود نقشہ بنایا، سب کچھ کیا، لیگل کام کیا، اس کے باوجود بھی تکلیف، اور پھر فائن، یہ کو وہ کرو. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے، اور اس کرپشن سے مالک کا سب کچھ دیا ہوا پاکستان میں ہے. کیا کیا نہیں ہے، اتنے تو اس کنٹری کو مالک نے وسائل دیے ہیں جو شاید دنیا کے کسی ملک کو نہیں دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی کتنی غربت ہے، اور یہاں تک کہ ملک کو قرضی بنا دیا ہے صرف ایک بات نے، یہ کرپشن اور ڈس آنیسٹی کی وجہ سے.